مجھے بتائیں درود کا معنی کیا ہے؟ سادہ سا مفہوم یہ ہے، جب ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمت کا نزول فرما، یہی سوال کرتے ہیں نا ہم، یہ عرض کرتے ہیں اللہ اپنے نبی کے اوپر رحمت کا نزول فرما۔ اب رب کی بارگاہ میں یہ سوال کہ اپنے محبوب پہ رحمت فرما، کس محبوب پر؟ جن کو پہلے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ کس محبوب پر؟ جن پر رب ہو کے رحمتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کس نبی پر؟ جن پر رب کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ کس نبی پر؟ جن پہ حجر و شجر بھی درود بھیج رہے ہیں۔ کس نبی پر؟ جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ درود بھی بھیج رہا ہے، سلام بھی بھیج رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتے۔ تو مجھے بتائیں، رب ہو کے جن پہ درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ گوشہ گوشہ محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ لیکن میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یہ پسند ہے میرا امتی میرے اوپر درود بھیجے۔ ذرا غور تو کیجئے، لطف آئے گا درود پڑھنے کا کہ حضور کے اوپر رب ہو کے درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، حجر و شجر درود بھیج رہے ہیں، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ مجھے بڑا پسند ہے میرا امتی میرے اوپر درود بھیجے۔ تو پھر اس کا مقصد کیا؟ اس کی حکمت کیا؟ تو لگتا یوں ہے کہ حضور یہ بتانا چاہتے تھے، حضور کا امت سے تعلق ایسا ہے نا کہ حضور جانتے تھے میرے امتی کو دکھ بھی آئیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، ٹینشنیں بھی لگیں گی۔ امتی کو خود ہی کہا تو بس میرے پہ درود پڑھتے رہنا، رب 10 مرتبہ تیرے اوپر رحمت فرمائے گا۔ یار حضور نے خود تو فرمایا میرا امتی سے ایسا تعلق ہے کہ کانٹا اس کے پاؤں میں چبھتا ہے، اس کی درد مجھ محمد کو ہوتی ہے۔ تو جس سے اتنا دیکھو، آپ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، آپ حضرت کے پاس آؤ، آپ اپنے پیروں کے پاس جاؤ، اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ کہ مجھے ٹینشنیں بڑی ہیں، میری فکر، تو اتنا تعلق ہوتا ہے، وہ کوئی نسخہ بتائیں گے نا، تو حضور نے نسخہ بتا دیا، فکر نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، پریشانی نہ کرنا، یہ مجھے بھی پسند ہے کہ تو درود پڑھے گا، 1 مرتبہ تو درود پڑھے گا، رب تیرے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے پاس جب کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ حضور میں 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دیگر وظائف پڑھتا ہوں، پھر 2 حصے پڑھتا ہوں، پھر 3، تو مختصر حضور نے کہا کہ تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی فائدہ ہے کہ درود بڑھا دے۔ تو اس نے کہا حضور میں ہر وقت درود پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا پھر دنیا کے غم بھی ختم ہو جائیں گے، کل آخرت کے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھا جائے تو 2 ہی لالچ ہے، میری دنیا بہتر ہو جائے، میری آخرت بہتر ہو جائے۔ بڑے بڑے وظائف ہیں، لیکن یہ والے وظیفے کو اس لیے پڑھا جائے کہ جب پوری کائنات ان پہ درود پڑھ رہی ہے، لیکن ان کی آرزو ہے کہ میرے امتی میرے پہ درود پڑھے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ حضور کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یار حضور کو کیا پسند ہے؟ میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے اور میرا رب میرے اوپر رحمتوں کا نزول کرے۔ خود فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم کھانا کھانے سے بھی منع کیا ہے، اور سرید بن جاتا تو وہ اوپر سے ڈھانپ دیتی، اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ ٹھنڈا ہو جاتا تو پھر وہ تناول کرتی۔ تو کسی نے کہا کہ کھانا تیار کر کے وہاں رکھ دیتی ہو، جبکہ اس کو کھانا چاہیے جب تیار ہو گیا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جب کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو مزاج ہم کو ہوتا ہے کہ وہ چولہے سے اترے اور پھر ہی ہم جسٹ ڈائریکٹ کھا لیں۔ یہ جو طب کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا گرم کھانا موافق نہیں ہے طبیعت کے، تھوڑا سا ٹھنڈا ہو لے تو پھر اس کو آپ جو وہ استعمال کریں۔ تو اس میں حضور فرما رہے ہیں زیادہ برکت والا ہو جاتا ہے کھانے کو چبا کر استعمال کرنا۔ اور خاص طور پر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تناول فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے جو گوشت کا وہ ٹکڑا تو اس کو اچھی طرح سے صاف کیا اور اس کو دانتوں کے ساتھ حضور نے چبا کر کھایا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ رہی تھی، اور حضور بڑے جو ہے وہ
لطیف انداز میں اور بڑے جو ہے وہ خوبصورت انداز میں اس کو صاف کر رہے تھے. تو جب ام المومنین نے دیکھا تو حضور فرمایا عائشہ گوشت اس طرح کھایا کرو, اس طرح زود ہضم بھی ہوتا ہے اور اس طرح یہ جو ہے لذیذ بھی ہو جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ بھی اسٹیٹس ہم نے اوپر سے کھایا اور ہم نے پھر چھوڑ دیا, اور پھر ہم نے جو ہے وہ اگلا پیس پھر اگلا پیس. جتنا استعمال کرنا چاہیے آپ اتنا ڈال لیجئے, جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا ڈال لیجئے, پھر ضرورت پڑے گی تو آپ پھر ڈال لیں. لیکن ہم نے جلدی اوپر سے کھا کے ہم پھر باقی رکھا پھر دوبارہ نیا ڈال دیا, تو کھانے کو ضائع نہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو کسی کونے میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا تھا, تو حضور نے وہ اٹھایا اور حضور میں عائشہ روٹی کی عزت کیا کرو, جب یہ روٹھ جاتی ہے پھر پلٹ کے نہیں آتی.